رب صل بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انفال کا رکوع نمبر 2 اور 9 پارے کا رکوع نمبر 16 انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے حسب معمول لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یغشیکم، جب ڈھانپ لیا تمہیں، غشا یغشی کئی بار آ چکا ہے لفظ. النعاس، اونگ نے، نعاس عربی میں اونگ کو کہتے ہیں، جو نہیں آدمی کو سونے سے پہلے اونگ آ رہی ہوتی، جھوم رہا ہوتا ہے. امنۃ منہ، بطور امن کے، منہ اس اللہ کی طرف سے. امن کا مطلب یہاں سکون، یعنی تمہیں سکون پہنچانے کے لیے جب ڈھانپ لیا اونگ نے تم کو. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ، اور نازل کیا اس نے تم پر، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، پانی، ماءً پانی، لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ تاکہ تمہیں پاک صاف کر دے، بھی اس پانی کے ذریعے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور دور کر دے تم سے، رجز الشیطان، شیطان کا وسوسہ. وَلِيَرْبِطَ، اور تاکہ باندھ دے، مضبوط کر دے، عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں پر. یہ ربط کہتے ہیں باندھنا. کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے، کہتے ہیں نا ربط، جب کوئی چیز باندھی جاتی ہے تو ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جاتی ہے، وہ ربط قائم ہو جاتا ہے ان دونوں میں. تو تاکہ وہ باندھ دے تمہارے دلوں پہ، یہ کنایا ہے دلوں کو مضبوطی دینا. وَيُثَبِّتَ بِهِ، اور اس پانی کے ذریعے اللہ ثابت کر دے، الاقدام، قدموں کو. اذ یوحی ربک، جب وحی کر رہا تھا تیرا رب، الی الملائکۃ، فرشتوں کی طرف. کیا کہہ رہا تھا؟ انی معکم، کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا، ثابت قدم کرو. الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لے آئے. سألقی، عن قریب میں ڈال دوں گا. القا یلقی القاء، القی یلقی القاء تھا اصل میں، ڈال دینا ہے نا. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، تختیوں کو ڈال دیا. سألقی، میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین کفروا، ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر تھے، الرعب، رعب ڈال دوں گا. فَاضْرِبُوا، پس مارو، فوق الاعناق، گردنوں کے اوپر. اصل میں تھا اضربوا. اعناق عنق کی جمع ہے، عنق عربی میں گردن کو کہتے ہیں، اعناق اس کی جمع. مارو تم گردنوں کے اوپر. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ، اور مارو ان میں سے، کل بنان، ہر پورے کو. پورا جو ہے نا، بنان اس کو کہتے ہیں، جو انگلیوں کا جوڑ نہیں ہوتے، یہ جوائنٹ ہوتا ہے انگلیوں میں، اس کو پورا کہتے ہیں. تو ان کے ایک ایک جوڑ پہ مارو، مطلب یہ ہے. ذالک، یہ اس لیے ہے، بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس بات کے، یعنی اس وجہ سے ہے یہ کہ انہوں نے شاق اللہ، اللہ کی مخالفت کی. شاقو اصل میں تھا شاققو، ضاربو کی طرح، ضارب یضارب مضاربتاً، شاقق یشاقق مشاققتاً، جس کو پڑھا جاتا ہے شاق یشاق مشاقتاً. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، اور جو اللہ کی مخالفت کرے گا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے. عقاب عذاب کو کہتے ہیں، اصل میں عقبہ کہتے ہیں انجام کو، اور جو سزا یا جزا ہوتی ہے وہ بھی اینڈ میں ملتی ہے، آخر میں ملتی ہے، اس لیے اس کو بھی عقاب کہا جاتا ہے. ذالکم، یہ تو ہے، ذالکم کا معنی یہ تو اپنی جگہ جو ہم نے بات کی ہے. فذوقوہ، پس تم اس کو چکھو، اس عذاب کو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ، اور بے شک کافروں کے لیے، عذاب النار، آگ کا عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اذا لقیتم الذین، جب تم ملاقات کرو ان لوگوں سے، کفروا، جو کافر ہیں، زحفاً، روبرو. زحفاً کا معنی آمنے سامنے جب تمہاری ان سے ملاقات ہو، یعنی جنگ میں. فلا تولوہم، تو مت پھیرو ان سے، الادبار، اپنی پیٹھ کو. دبر کہتے ہیں پشت کو، ادبار اس کی جمع.
وَمَن يُوَلِّهِمْ اور جو شخص بھی ان سے پیٹھ پھیرے گا یومئذ جس دن ایسا ہوگا. کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے نا یومئذ، اذن کا مطلب ہوتا ہے اذ کانا کذا، جس دن ایسا ہوا، یعنی جس دن بھی جنگ قائم ہوئی اس دن جو اپنی پیٹھ پھیرے گا، دبرہ اپنی پیٹھ کو ان سے پھیرے گا، الا یہ کہ متحرفا لقتال، قتال کے لیے پینترا بدلنے والا ہو. حرف عربی میں کہتے ہیں کنارے کو. قرآن میں ہے نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر. کوئی مصیبت پہنچ جائے تو ادھر چلے جاتے ہیں، خیر ملنا شروع ہو جائے تو ادھر کو آ جاتے ہیں، یعنی اسلام کے سائڈوں پہ رہتے ہیں. تو حرف کنارہ، متحرف کنارے کی طرف جانا. تو یہ اصل میں یہاں مطلب ہے، کنارہ مراد نہیں ہے یہاں. اس کو کہتے ہیں جیسے جنگ میں جب لڑائی ہوتی ہے تو بعض دفعہ انسان دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے سامنے سے ہٹ جاتا ہے اور دوسری طرف چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے دوبارہ پلٹ کے آتا ہے. تو دھوکہ دینے کے لیے، پینترا بدلنے کے لیے یا کوئی بھی حکمت کے لیے اس کو متحرف کہا جاتا ہے. الا متحرفا لقتال، الا یہ کہ قتال میں پینترا بدلنے کے لیے، چال بدلنے کے لیے، او متحیزا یا پناہ لینے کے لیے. تحیز اس کا معنی بھی مدد طلب کرنا، قوت پکڑنا، پناہ میں آنا. متحیزا الی فئۃ یا پناہ لینے کے لیے کسی جماعت کی طرف. فقد باء تو تحقیق وہ لوٹا بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ. یعنی جو پیٹھ پھیرے گا ان دو باتوں کے علاوہ، قتال میں پینترا بدلنے کے لیے بھی نہ ہو یہ پیٹھ، اور کسی جماعت کے ساتھ طاقت حاصل کرنے کے لیے بھی نہ ہو، اس کی پناہ میں آنے کے لیے بھی نہ ہو، تو ان دونوں باتوں سے ہٹ کر جو بھی جہاد میں پیٹھ پھیرے گا فقد باء تو تحقیق وہ لوٹے گا بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ. ومأواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وبئس المصیر اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے وہ جہنم. فلم تقتلوہم پس تم نے قتل نہیں کیا ان کو، ولکن اللہ قتلہم لیکن اللہ نے قتل کیا ان کو. وما رمیتا اور نہیں پھینکا آپ نے. رما یرمی، رمین کا معنی پھینکنا، رمی تیر اندازی کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں پھینکا جاتا ہے. وما رمیتا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں پھینکا، اذ رمیتا جب آپ نے پھینکا، ولکن اللہ رما لیکن اللہ نے پھینکا تھا. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ اور تاکہ اللہ تعالیٰ، ابلا یبلی ابلاءً آزمانا، اور تاکہ اللہ مومنین کو آزمائے، منہ اپنی طرف سے، بلاءً حسنا عمدہ طریقے سے آزمانا. ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. ذالکم یہ تو ہے اپنی جگہ یہ بات جو ہم نے کی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ اور ایک اور بات یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ موہن اوہن یوہن ایہانن اس کا مطلب کمزور کر دینا. تو توہین بھی اسی سے ہے نا، توہین جب آپ کسی کی انسلٹ کرتے ہیں اس کو کمزور کر دیتے ہیں. تو موہن اوہن یوہن اور باب تفعیل میں جائے گا تو وہن یوہن توہینن. وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے کئی دل کافرین کافروں کی تدبیر کو. ان تستفتحوا اے کافرو اگر تم نے فیصلہ طلب کیا ہے. فتح عربی میں فیصلے کو بھی کہتے ہیں. استفتاح فیصلہ طلب کرنا، جیسے استفتاء فتویٰ طلب کرنا، تو اسی طرح استفتاح فیصلہ طلب کرنا. ان تستفتحوا اگر تم فیصلہ طلب کر رہے ہو، تم نے فیصلہ طلب کیا ہے. فقد جاءکم الفتح تو فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے. وَإِن تَنْتَهُوا اور اگر تم باز آتے ہو، انتہا یعنی رک جاتے ہو. تنتہی یوں تھا اصل میں، تنصرفو کی طرح، تو تکتسبو کی طرح. تو انتہا کا معنی رک جانا، نہا کا معنی روکنا. انتہا اینڈ کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں وہ اینڈ ہے نا، وہاں جا کے انسان رک جاتا ہے. ان تنتہوا اگر تم باز آتے ہو، فہو خیر لکم تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا
اگر تم لوٹتے ہو، نعود تو ہم بھی لوٹیں گے. عاد یعودو کا معنی لوٹنا، تعودو تم لوٹتے ہو، نعودو اصل میں نعودو تھا ہم لوٹیں گے، لیکن اس کو واو حذف ہو گیا تو پڑھا جاتا ہے نعود. ان شرطیہ کی وجہ سے بھی یہ گہری گرامر ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. وَإِن تَعُودُوا اگر تم لوٹتے ہو، نعود ہم بھی لوٹیں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ یہ لفظ کئی دفعہ آ چکا ہے، اغنا عنہ، اغنا عنہ یہ آتا ہے نا کئی بار، تغنی عنہم یغنی عنکم، اس کا معنی تمہیں فائدہ پہنچانا. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ ہرگز تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی، یعنی تمہیں غنی نہیں کرے گی. غنی کہتے ہیں مالدار کو، جو لوگوں سے مستغنی ہوتا ہے، لوگوں کو اس کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی گویا لوگ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، پیسہ ہوتا ہے اس کے بعد، اس سینس میں اس کو غنی کہا جاتا ہے، مستغنی کہ ضرورت نہیں ہے ہمیں، محتاج نہیں ہے ہم کسی کے. تو یہاں بھی تغنیہ کا معنی تمہیں فائدہ پہنچانا، غنی کر دینا. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گی تمہیں، فِئَتُكُمْ تمہاری جماعت، فئہ جماعت کو کہتے ہیں، شیئاً ذرا بھی فائدہ. وَلَوْ كَثُرَتْ اگرچہ وہ جماعت بہت زیادہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ مع المؤمنین مومنین کے ساتھ ہیں. یہ تو جی سورہ انفال کا رکوع نمبر 2 اور 90 پارے کا رکوع نمبر 16 کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پہلے رکوع میں غزوہ بدر کا تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا تھا کہ آسمان سے فرشتے اتاروں گا، اور اللہ نے 2 جماعتوں میں سے بڑی جماعت سے تمہیں لڑا دیا، جس سے بظاہر ایسا لگتا تھا کہ اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی بڑی جماعت سے لڑا کے اللہ تمہیں فتح دے کر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. اسی وجہ سے یوم بدر کو یوم فرقان کہا گیا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی لڑائی. اب اسی بدر کے کچھ پہلو اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بیان کر رہے ہیں. اِذْ یغشیکم النعاس امنۃ منہ جب ڈھانپ لیا اونگھ نے تم کو، تمہیں امن دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے، منہ اللہ کی طرف سے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً اور آسمان سے تم پر پانی برسایا گیا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ تاکہ اس پانی سے اللہ تمہیں پاک کر دے. ہوا یہ تھا کہ صحابہ پہ خوف کی کنڈیشن تھی، پھر لوکیشن بھی جو صحابہ کے پاس تھی بدر میں وہ خراب، یعنی جس جگہ پہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے اس جگہ پانی نہیں تھا اور ریت تھی. مشرکین مکہ نے کیا ہوشیاری کی تھی، بدر پہنچتے ہی سب سے پہلے انہوں نے پانی کے گھاٹ پہ قبضہ کر لیا تاکہ پانی جو ہے ان کے پاس، اور وہ جگہ بھی تھوڑی پکی جگہ تھی، یعنی ریتیلی جگہ نہیں تھی. ادھر صحابہ کرام کا جو ایریا تھا جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں پانی بھی نہیں تھا، کیونکہ پانی بدر کے مقام پہ جہاں تھا وہاں ان کا قبضہ ہو گیا تھا. اور ایک تو ادھر پانی نہیں، اور دوسرا ریت کی وجہ سے پاؤں زمین میں دھس رہے تھے، ریت اڑتی تھی، آنکھوں میں جاتی تھی. تو اس کی وجہ سے حوصلے اور زیادہ پست ہونا شروع ہو گئے کہ ہم یہاں قیام کیسے کریں گے. پھر نیند نہ آنے سے تھکاوٹ، ظاہر ہے ایسی جگہ پہ نیند بھی نہیں آتی انسان کو، ریت کی گرمی اور پھر اس کے ساتھ خوف اور پانی کا نہ ہونا، تو اوپر سے نیند نہ آنا. اس نیند نہ آنے سے اور انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے، لڑائی کا حوصلہ کم ہو جاتا ہے. جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو آپ کو چھوٹی ٹینشن بھی بڑی لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو بعض لوگوں کے دل میں اور زیادہ وسوسے آنے لگے، جس کو قرآن نے رجز شیطان کے وسوسوں سے تعبیر کیا ہے. وسوسے آنے لگے کہ اللہ نے تو مدد کے وعدے کیے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں مدد ہوگی، لیکن وسوسے آنے لگے کہ ساری سہولتیں تو کفار مکہ کے ساتھ ہیں. ان کو جو زمین ملی وہ زمین بھی اچھی ہے، یعنی وہ ریتیلی نہیں ہے، اور پانی بھی ان کے حصے میں آ گیا، اور ہم بالکل اس کے اپوزٹ ہمارے حالات. تو قرآن نے ان تمام وسوسوں کو، کیونکہ نیت ان کی بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی تھی، تو اللہ نے صحابہ کی مدد کی. جن کے دل میں بھی یہ وسوسہ آیا ان وسوسوں کو بھی اللہ نے دور کیا. کیسے دور کیا اس کا ان آیتوں میں تذکرہ ہے. ایک تو یہ کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، بارش ہوئی بے تحاشا، جس کی وجہ سے پانی، ایک تو ریت بیٹھ گئی، اور وہ جو پاؤں زمین میں بار بار دھنس رہے تھے، چلنا پھرنا مشکل ہو رہا تھا، وہ پریشانی ختم ہو گئی.
پھر بارش کثیر ہونے کی وجہ سے مشرکین مکہ کی جو جگہ تھی وہ بارش کے لیے سوٹیبل نہیں تھی. وہ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے، ابو جہل کا لشکر جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہاں پر کیچڑ ہو گیا، تو ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا. ادھر ریت میں جب بارش ہوتی ہے تو اور زیادہ اچھی ہو جاتی ہے ریت. پھر پانی جگہ جگہ کھڑا ہو گیا، تو صحابہ پہ ایک سکون کی کیفیت، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان پر نیند طاری ہو گئی، سکون اور اطمینان. پھر اللہ نے اپنی طرف سے ان پہ نیند کو بھی، اونگ کو مسلط کر دیا. ظاہر ہے جب اونگ آتی ہے تو اس کا اگلا اسٹیپ نیند ہے، کیونکہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب آپ بے سکون ہوتے ہیں تو اونگ بھی نہیں آتی آپ کو. جب اونگ آنا شروع ہو جائے تو پھر تو اگلا اسٹیپ نیند کا ہے. تو قرآن نے دو باتیں ذکر کی. ایک یہ کہ اللہ نے کیا کیا کہ اللہ نے تم پر اونگ کو مسلط کر دیا، نیند کو مسلط کر دیا. اور یہ دونوں کام یا تو ساتھ ساتھ ہوئے، یا ہو سکتا ہے بارش پہلے ہوئی ہو، اس کی وجہ سے سکون کی وجہ سے نیند آ گئی ہو. کیونکہ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ نیند تم پر مسلط کی فَيُنَزِّل، فا نہیں ہے واو ہے. فا کا مطلب اس کے بعد یہ کام ہوا، واو کا مطلب دونوں کام ہوئے. تو ہو سکتا ہے بعد والا کام پہلے ہوا ہو، پہلے والا بعد میں ہوا ہو. اس میں کوئی اس کے خلاف نہیں ہے، لغت کے گرامر کے خلاف نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ نیند نے تم کو ڈھانپ لیا، اللہ نے تم پر نیند کو مسلط کر دیا اور آسمان سے پانی برسایا. تو ہے یعنی یہ ممکن ہے کہ پانی پہلے برسا اور نیند بعد میں آئی ہو. تو آسمان سے تم پر پانی برسایا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس پانی سے تمہیں پاک کر دے. کیونکہ وضو کے لیے پانی نہیں تھا، اور غسل جنابت کے لیے نائٹ فال ہو گیا اگر کسی کو تو وہ غسل کے لیے پانی نہیں، اور تیمم کی آیات اس وقت تک نازل نہیں ہوئی تھی. تو طہارت یعنی حدث اصغر اور اکبر. اصغر حدث کہتے ہیں جس میں وضو واجب ہوتا ہے، حدث اکبر کہتے ہیں جس میں غسل واجب ہوتا ہے. تو اتنا پانی گڑھوں میں جمع ہو گیا کہ انہوں نے وضو بھی کیا اور انہوں نے غسل بھی کیا، تو پاک صاف ہو گئے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ایسے حالات میں غسل کر کے ایک انسان کو الگ سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے. ایک سفر میں تھے، میل کچیل جسموں پہ، اور یہ بھی ایک نیچرل ہے، اتنے عرصے تک انسان گھر سے دور رہتا ہے اور سفر میں ہوتا ہے تو بھی جسم میں ایک میل کچیل کی ایک جو ہے وہ میل کچیل بھی جمع ہو جاتا ہے. جب انسان نہاتا ہے تو فریش ہو جاتا ہے. تو قرآن کہتا ہے لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ یہ پانی کے ذریعے اللہ تمہیں پاک کر دے. وَيُثَبِّتَ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے وسوسے کو بھی تم سے دور کر دے. تو یا تو شیطان کا وسوسہ یہی تھا کہ ان کو یہ خیال آنے لگا کہ بھئی سارے پروٹوکول تو مشرکین کو مل رہے ہیں اور مدد کا وعدہ اللہ ہم سے کر رہا ہے، تو شیطان نے وسوسے ڈالے. جب بارش ہوئی اور صحابہ نے دیکھ لیا کہ نہیں بھئی مدد ہماری ہو رہی ہے، بارش سے ہمیں فائدہ ہوا ان کو نقصان ہو گیا، تو شیطان کا یہ وسوسہ بھی ختم ہو گیا. اور بعض نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے شیطان کا وسوسہ کہ جو ناپاکی کی وجہ سے وسوسے آ رہے ہوتے ہیں. جب انسان ناپاک ہوتا ہے نا تو اس میں دل جمعی سے عبادت نہیں ہوتی اور خشوع و خضوع نہیں پیدا ہوتا. تو یہ بھی ایک شیطان کی طرف سے ایک دل میں خلش ہوتا ہے جو نہانے کے بعد دور ہو جاتا ہے. پہلی تفسیر زیادہ راجح ہے لیکن دوسری بھی کی جا سکتی ہے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. یعنی اب تمہیں اطمینان ہو جائے کہ واقعی اللہ ہمارے ساتھ ہے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اللہ تمہارے قدموں کو جما دے. جما دے کا کیا مطلب؟ جو پاؤں دھنس رہے تھے تمہارے ریت میں بارش کی وجہ سے، اب وہ پاؤں قرار حاصل کرنے لگے. وہ یعنی ظاہری طور پر بھی قدم ثابت ہو گئے، اور باطنی طور پر، باطنی کا مطلب تمہارے اب قدم جم گئے میدان میں، تمہیں ہمت پیدا ہو گئی، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. تو روایات میں آتا ہے کہ صحابہ پہ جب نیند کا غلبہ ہوا اور اس کی وجہ سے وہ تازہ دم ہو گئے اور ان میں دوبارہ لڑنے کا جذبہ پیدا ہو گیا، جو وسوسے آ رہے تھے وہ ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ایسی اونگ ان پر مسلط فرمائی ہے. اور روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونگ کی کیفیت طاری نہیں ہوئی اور آپ مسلسل جاگتے رہے. اس کی حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تسلی کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ کے دل میں اس طرح کے وسوسے پیدا نہیں ہوئے. تو لیڈر جب اس میں کانفیڈنس ہوتا ہے تو ماتحت لوگ اس کے کانفیڈنس کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں. اور اگر لیڈر میں ہی وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جائیں، اسی کے قدم اکھڑنا شروع ہو جائیں، تو ماتحتوں کو پھر موٹیویشن نہیں ملتی. تو اللہ کے نبی کے سچے ہونے کی ایک بہت بڑی علامت صحابہ دیکھ رہے تھے کہ ہم سے زیادہ حوصلہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اِذْ یُوحِی رَبُّکَ، پھر اللہ نے اور کیا کیا صحابہ کو تسلی دینے کے لیے.
اے نبی جب تیرے رب نے وحی کی الی الملائکتی فرشتوں کی طرف، اللہ نے کیسے مدد کی اس کا تذکرہ ہے، فرشتوں سے کہا انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں. یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ بدر میں جو اصحاب لڑ رہے تھے اللہ ان کو بھی تسلیاں دے رہا تھا، اور جو فرشتے تھے لڑنے کے لیے اترے تو ان کو بھی وہی مقام دیا گیا جو بدری صحابہ کا ہے. ان کو بھی کہا گیا کہ میں تمہارے ساتھ بھی ہوں، یعنی تمہاری بھی بڑی فضیلت ہے. تو کیا کرنا ہے تم نے، میں تمہارے ساتھ ہوں. فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کو ثابت قدم رکھ دو. فرشتے کیسے ثابت قدم رکھ سکتے تھے؟ فرشتوں کو اللہ نے انسان کے دل میں القاء کا اختیار دیا ہے. اس کا قرآن میں دوسرے مقام پہ بھی تذکرہ ہے. جیسے جنات انسان کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، شیاطین جو ہیں برائی کی ترغیب دیتے ہیں، ایسے ہی قرآن و سنت سے یہ مضمون ثابت ہے کہ فرشتے بھی انسان کے دل کو موٹیویٹ کرتے ہیں، انسان میں حوصلہ ڈالتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا پھر اس دعوے پر مضبوطی سے قائم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ تو فرشتے ان پہ نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا خوف نہ کرو غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون اور اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. تو انسان جب عمل میں ہمت دکھاتا ہے تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اس کے دل میں القاء کرتے ہیں، اس کو تسلیاں دیتے ہیں. یہ تسلیاں پھر ہمارے دماغی خیالات بن کے ہمیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہم پہ وارد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور شیطان الٹا کام کر رہا ہوتا ہے. تو بدر میں بھی ایسے ہی ہوا. اللہ کہتے ہیں میں نے فرشتوں کو وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا ہے، شیطان کے وسوسے ان سے دور کرو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو کافر ہے نا میں عنقریب ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. وہ اگرچہ بہت تعداد میں زیادہ ہیں لیکن تمہارے جذبے کو دیکھ کر، تمہارے ایمان کو دیکھ کر ان میں وہ لڑنے کا حوصلہ نہیں رہے گا، رعب ڈال دوں گا. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ اور اللہ نے فرشتوں سے کہا لہذا تم نے بھی بہادری سے لڑنا ہے. کافروں کے دلوں میں رعب، مسلمانوں کے دلوں میں ثابت قدمی. تو اب تم نے کمزوری نہیں دکھانی ہے، ڈرنا نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، نہ اب تم نے لڑنا ہے. کیسے؟ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ان کافروں کی جو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آئے ہیں ان کی گردنوں پہ وار کرنا ہے. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ اور ہر جوڑ پہ تم نے ان کے وار کرنا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ یہ سزا کیوں ان کافروں کو دی جا رہی ہے میدان جنگ میں لڑنے والوں کو کہ ڈائریکٹ اللہ کہہ رہا ہے گردن اڑاؤ ان کی. بھئی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، اللہ کہتا بھئی اصل مقصد تو یہ ہے کہ بس جنگ میں مسلمانوں کو فتح مل جائے اور یہ بھاگ جائیں، تو اس کے لیے ڈرانا بھی کافی ہے، اس کے لیے زخمی کر دینا بھی کافی ہے. نہ اللہ کہتے ہیں اصل تو یہ ہے کہ گردن پہ مارو، اور اگر گردن قابو میں نہیں آتی کسی کے تو جوڑ پہ مارو. جوڑ پہ مارنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا وہ جو پارٹ ہے نا، جیسے ہاتھ کے جوڑ پہ ماریں گے تو ہاتھ ہی ضائع ہو جائے گا، ٹانگ کے جوڑ پہ ماریں گے تو ٹانگ ضائع ہو جائے گی. تو اگر قتل نہیں کر سکتے تو معذور بنا دو تاکہ لڑنے کے قابل نہ رہیں. تو یہ سخت سزا اللہ کیوں دے رہا ہے ان کو؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اس لیے کہ انہوں نے دشمنی کی ہے، مخالفت کی ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو دیکھیں شقاق کا معنی مخالفت بھی ہے اور دشمنی بھی ہے، یعنی وہ مخالفت جس کی بیس دشمنی ہو. آگے اللہ کہتے ہیں جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی لیتا ہے، مخالفت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو اللہ تو بہت سخت عذاب والا ہے. ان کی دشمنی تم سے نہیں ہے، تم سے ہوتی تو تم اپنی مرضی سے ان کو مارتے، چھوڑنا چاہتے چھوڑ دیتے، زخمی کر کے چھوڑ دیتے. نہ ان کی دشمنی چونکہ اللہ سے ہے لہذا اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی گردنوں پہ اور ان کے جوڑوں پہ مارو کیونکہ اللہ شدید العقاب ہے. ذالکم اللہ کافروں سے کہہ رہا ہے یہ، یعنی یہ تو ہے جو ہم نے کہا نا کہ تمہاری گردنیں بھی ماری جائیں گی اور تمہارے جوڑوں پہ بھی. فذوقوہ اے کافروں اس عذاب کو چکھو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اور ایک اور بات ہے کہ کافروں کے لیے آگ کا عذاب بھی ہے. یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب اس سے سخت ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں، ایک قاعدہ کلیہ بیان کر رہے ہیں کہ بدر تو ایک بڑی لڑائی ہے جو پہلی لڑائی ہے اسلام کی.
اب قیامت تک لڑائیاں ہوتی رہیں گی. تو ایمان والو جیسے بدر میں تم نے مضبوطی دکھائی ہے نا, پیچھے نہیں ہٹے, تو جنگ کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک اصول اللہ بیان کر رہا ہے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اذا لقیتم الذین کفروا, جب تم ملاقات کرو ان لوگوں سے جو کافر ہیں, زحفاً دو بدو, آمنے سامنے یعنی میدان جنگ میں, فلا تولوہم, تو مت پھیرو ان سے, الادبار, اپنی پشتوں کو, کبھی بھی پیٹھ مت پھیرو ان سے. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ, جو میدان جنگ میں اس دن اپنی پیٹھ ان سے پھیر کے بھاگے گا. آگے کیا ہے, فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, دو صورتیں مستثنی ہیں وہ میں بھی بیان کرتا ہوں. تو جو بھی پیٹھ پھیر کے بھاگے گا, فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, تو اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے گا. وہ اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنی جان بچا کے واپس آ رہا ہوں, تو جان تو بچا رہا ہے لیکن اللہ کا غضب اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے تو. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ابھی تو سمجھ رہا ہے میرا ٹھکانہ گھر ہے, میں آرام سے گھر میں آ کے سکون سے اہل و عیال میں رہوں گا. اصل ٹھکانہ یہ تھوڑی, اصل ٹھکانہ تو آخرت ہے. تو وہ ٹھکانہ کیا ہے, جہنم. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مجاہد کو میدان جنگ سے, اسلامی ملک کے فوجی کو, وہ بھی مجاہد ہوتا ہے جو اسلامی ملک کا دفاع کر رہا ہے, ایسے فوجی کو میدان جنگ سے بھاگنے کو بہت بڑا گناہ قرار دیا. اس لیے علماء نے جو اکبر الکبائر ذکر کی ہے نا, حدیث میں اور زیادہ اس کے بارے میں وعیدیں ہیں, وہ الگ ہیں. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں اسی حد تک کوشش کروں گا جتنی تفسیر کے لیے جتنی تشریح ضروری ہے, کہ میدان جنگ سے جو بھاگنا ہے وہ اکبر الکبائر یعنی کبیرہ میں سے بھی بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں آتا ہے. اس سے دوسروں کو کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. آپ اگر بھاگتے ہیں دوسرے مجاہدین کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے, ان کو بھی دل میں بھاگنے کا خیال آتا ہے. یہ بے وفائی ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, کہ آپ ان میں میدان جنگ میں نہتہ چھوڑ کر اکیلا چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ بے وفائی بھی ہے. یہ اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے, یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے, یہ غیرت کے خلاف ہے. اس سے کافروں کا حوصلہ بڑھتا ہے کہ دیکھو یہ تو بھاگنا شروع ہو گئے. بہت ساری اس کی فسادات ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس عمل کو کبیرہ گناہ قرار دیا. البتہ دو صورتیں قرآن نے مستثنی کی ہیں, جن دو کا ذکر یہاں ہے, اور ایک اور صورت بھی ہے جس کا ذکر آگے آئے گا. یہاں کیا صورت اللہ نے ذکر کی ہے وہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں, پہلے میں وہ بیان کرتا ہوں جو آگے قرآن میں آ رہی ہے, کیونکہ وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ پہلا اصول ہے. وہ کیا ہے آگے انشاءاللہ ہم آیتیں پڑھیں گے جس میں آتا ہے کہ وہ جب وہ تفسیر آئیں گے تو ڈیٹیل تو اسی وقت ہوگی, میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کی طاقت کافروں کی نسبت آدھی ہے, یعنی جنگ مسلط ہو گئی آپ کے اوپر نہ چاہتے ہوئے بھی, جیسے بدر مسلط ہو گئی تھی, یعنی وہ تو صحابہ تو نہیں لڑائی کے لیے آئے تھے, وہ تو قافلے کے لیے آئے تھے جو تجارتی قافلہ جا رہا تھا, لیکن جنگ مسلط ہو گئی. تو ایسے موقع پہ ابتدا میں اسلام کا حکم یہ تھا کہ کافر یعنی اسلام دشمن جو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آیا ہے, اس کی طاقت اگر تم سے 10 گنا زیادہ ہے اور تمہاری طاقت اس سے 10 گنا کم ہے, 1 اور 10 کا ریشو ہے, تو بھی تم نے بہرحال لڑنا ہے, تمہیں بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی اسباب اور وسائل ان کے پاس 10 گنا زیادہ اور تم ان سے 10 گنا کم, 1 اور 10 کا اگر ریشو ہے, جیسے یہاں 100 ہیں وہاں 1000 ہیں, یہاں 1000 ہیں تو وہاں 10,000 ہیں, ہر لحاظ سے, اسباب کے لحاظ سے بھی, افرادی قوت کے لحاظ سے بھی, تو پھر مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ میدان سے بھاگ جائیں. ہاں اگر اس سے کم ہے, یعنی مسلمان 100 سے بھی کم اور کافر 1000 یا 1000 سے زیادہ ہیں, تو پھر اسلام نے اجازت دی تھی کہ ایسے موقع پہ, کیونکہ اسباب اور وسائل کی دنیا میں فتح ہونا ناممکن ہے الا یہ کہ اللہ مدد کر لے, تو ایسی صورت میں تم میدان جنگ سے جا سکتے ہو, بھاگ سکتے ہو. اس کے بعد پھر قرآن نے خود ہی اعلان کیا الآن خفف اللہ عنکم, شروع میں حکم سخت تھا, یعنی اگر مسلمان 100 ہیں اور کافر 1000 ان پہ مسلط ہو کے آ گئے تو اللہ نے کہا تھا اب تمہیں لڑنا پڑے گا ہر قیمت پہ. لیکن قرآن نے, کیونکہ شروع میں حکام سخت تھے نا, کیونکہ شروع میں مسلمان کمزور تھے, اور اگر مسلمانوں کو لڑنے کا حکم نہ دیا جاتا تو یہ کافر تو کھا جاتے, تو اللہ نے کہا تم 100 بھی ہو تو تمہیں لڑنا پڑے گا. تو بدر میں چونکہ 313 تھے, 1/3 کا ریشو تھا, اس لیے اللہ نے کہا اب تمہیں لڑنا ہے ان سے, تمہیں میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے.
لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. قرآن کہتا ہے الآن خفف اللہ عنکم، اللہ نے تم پر معاملہ ہلکا کر دیا ہے، جہاد کی شرطوں کو ذرا نرم کر دیا ہے. وعلم ان فیکم ضعفا، تمہارے اندر بھی کچھ کمزوری ہے، تو اب تمہیں زیادہ مشکل حکام نہیں دیے جا رہے. اب حکم یہ ہے ان یکم منکم 20 صابرون ان یکم منکم 100 یغلبوا 200، اگر تم 100 ہوگے تو 200 پہ غالب آؤ گے، 1000 ہوگے تو 2000 پہ غالب آؤ گے. کیا مطلب؟ اب اگر طاقت کا ریشو آدھے آدھے کا ہے، یعنی طاقت کا ریشو 1 اور 2 کا ہے، کہ تمہاری قوت، افرادی قوت اور اسلحے کی قوت کافروں کی نسبت آدھی ہے اور وہ تم سے ڈبل ہیں، تو ایسی صورت میں تمہیں میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں ہر قیمت میں لڑنا پڑے گا. یعنی اگر جنگ مسلط ہو جاتی ہے تمہیں لڑنا پڑے گا، تمہیں میدان چھوڑ کے جانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر تمہاری طاقت اور قوت اس سے بھی کم ہے، 1 اور 2 کا ریشو نہیں ہے، تم 100 ہو وہ 200 ہیں، تمہیں لازمی لڑنا ہے. لیکن اگر تم 50 ہو یا تم 90 ہو اور وہ 200 ہیں، پھر اس کی شریعت نے اجازت دی کہ آپ میدان سے، یعنی سارے کے سارے، یعنی آپ یہ پلان کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے لڑنا نہیں، ہم نے اپنی جان بچانے کے لیے میدان سے نکل جانا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اسباب کی دنیا میں لڑائی ممکن، یعنی فتح ممکن نہیں ہے. تو اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے نا، اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو اس لیے اللہ نے گراؤنڈ ریئلٹی کے حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسباب کی دنیا میں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم آدھے ہوں وہ ہم سے ڈبل ہوں، تو ظاہر ہے جو ڈبل ہوتا ہے اسی کو فتح ہوتی ہے. تو یہاں پر توکل کا حکم ہے کہ سب چیزیں اسباب سے نہیں ہوتی، تم آدھے ہو وہ دگنے ہیں، تم اگر مضبوطی سے لڑو گے تو تمہارے ایمان اور عمل کی برکت سے اللہ مدد کرے گا. یعنی گویا اللہ نے یوں حکم دے دیا آدھا کام اسباب سے ہوگا اور باقی آدھا میرے حکم سے ہوگا، نہ سارا اسباب سے نہ سارا میرے حکم سے، آدھا اسباب سے اور آدھا میرے حکم سے. جبکہ کافر جو لڑے گا وہ ٹوٹلی اسباب پہ لڑے گا، اس کے ساتھ اللہ نہیں ہے. تو یہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کے کاموں کو اللہ جانتے ہیں. تو یہ قیامت تک کے لیے کہ اللہ نے اصول بنا دیا کہ تمہاری طاقت اگر آدھی ہے، تم 1000 ہو، سامنے والے 2000 ہیں، تو بھی تمہیں لڑنا پڑے گا ہر قیمت پہ، میدان چھوڑ کے جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. لیکن تم اگر 1000 سے کم ہو اور سامنے والے 2000 سے زیادہ ہیں، صرف افراد میں نہیں ہے، یہ ہر چیز میں، طاقت میں، قوت میں، ہر چیز میں، اسلحہ میں، ہر چیز میں ہے یہ. تو پہلی شرط تو یہ ہے جو آگے قرآن نے بیان کی ہے، جو انشاءاللہ آگے آئے گی، کہ طاقت کا ریشو کم سے کم آدھے اور دگنے کا ہو. اس کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے کہ پھر ایسی صورت میں تمہیں لڑنے کا حکم ہے، تو ایسی صورت میں تمہیں میدان چھوڑ کے بھاگنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ہاں ایسی صورت میں بھی 2 صورتوں میں اجازت ہے، الا متحرفا لقتال، کہ تم پینترا بدلنے کے لیے پیچھے ہٹے ہو. بعض دفعہ فوجی اور مجاہد لڑ رہے ہوتے ہیں، تو لڑتے لڑتے ان کو یہ لگتا ہے کہ بھئی اگر دشمن کی فوج آگے آ رہی ہے یا ہم تھک چکے ہیں تو تھوڑا سا ریسٹ کریں، پیچھے جائیں، دوبارہ پلٹ کے آئیں گے. تو پلٹ کے آنے کی نیت سے پیچھے جانا کسی بھی ضرورت پوری کرنے کے لیے، یعنی میدان چھوڑ کے بھاگنا مراد نہ ہو، پیچھے ہٹنا پلٹنے کے لیے ہو. تو جنگ میں یہ ہوتے ہیں حربے کہ پیچھے پلٹا جاتا ہے، پھر پلٹ کے گھوم کے آیا جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اگر کوئی کافروں کو اپنی پشت دکھاتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے اس نیت سے کہ دوبارہ پلٹے گا، تدبیر بدل کے، رائے تبدیل کر کے اور تدبیر کو چینج کر کے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ تو قتال کا حصہ ہے. او متحیزا الی فئۃ، یا کسی جماعت کی پناہ میں آنے کے لیے آپ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے میدان جنگ میں. اب آپ کو پتہ ہے میں اکیلا رہ گیا ہوں، سامنے پورا لشکر ہے، وہ تو مجھے قتل کر دیں گے، تو میرے ساتھی وہاں ہیں، وہاں تعداد میں زیادہ ہیں، تو میں ان کے پاس جاؤں گا تو جان میری بچ جائے گی، پھر ان کے ساتھ مل کے لڑوں گا. تو یہ میدان جنگ میں ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان اکیلا رہ جاتا ہے. صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر کا مشہور واقعہ میدان جنگ میں، جب خلفائے راشدین کا دور تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال ہو چکا تھا، یا حضرت عمر کا دور تھا یا حضرت عثمان کا، تو رومیوں سے لڑائی تھی. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ لوگوں نے آپ سے آ کے کہا کہ آپ حملے کی ابتدا کریں، آپ ایسا زبردست حملہ کریں تاکہ ہمیں بھی موٹیویشن ملے اور اس بہادری کو دیکھ کر ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ میں کود پڑیں. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، عبداللہ بن زبیر کا. تو آپ کے بیٹے جو عروہ تھے نا، عروہ بن عبداللہ بن زبیر، وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ اس وقت چھوٹے تھے.
تو کہتے ہیں میرے والد مجھے بھی میدان جنگ میں لے کر گئے ہوئے تھے, تو مجھے میرے والد نے کہا, یعنی جو مسلمانوں کا لشکر تھا, میرے والد نے ان سے کہا کہ دیکھو میں ٹھیک ہے بہت بڑا حملہ کافروں پہ کروں گا, لیکن مجھے خطرہ یہ ہے کہ تم میرے ساتھ آ نہیں سکو گے, یعنی تم پیچھے رہ جاؤ گے, تو میں اکیلا رہ جاؤں گا, اور تم جو ہے نا ابھی تو یہ کہہ رہے ہو کہ آپ ایسا حملہ کریں تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ اسی طرح بہادری دکھائیں, لیکن تم دکھا نہیں سکو گے. تو کیا مطلب ہے کہ اس میں مجھے پھر نقصان ہوگا, ظاہر ہے میں اکیلا رہ جاؤں گا, یہ مجھے قتل کر دیں گے. تو آپ کے بیٹے حضرت عروہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کسی کے حوالے کیا اور گھوڑے پر بٹھایا کہ یہ میرا بیٹا ہے, اس کو سنبھالو, میں اب حملہ کرتا ہوں آگے جال کے. تو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر نے ایسا زبردست حملہ کیا کہ دشمن کی صفوں میں اکیلے گھستے چلے گئے, اور بہت سارے زخم لگے آپ کے. پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ لوگ آئے ہی نہیں, یعنی وہ اتنا ڈر گئے کہ بھئی ایسے کون حملہ کر سکتا ہے. تو پھر عبداللہ بن زبیر واپس پلٹے ہیں. یہ ہے وہ واپس پلٹنا جسے قرآن بیان کر رہا ہے, متحیزن الی فئۃ. سارے ساتھی پیچھے رہ گئے تو ظاہر ہے اب تو یہ لازمی آپ کو قتل کر دیں گے, اور آپ ان کا کوئی نقصان اکیلے کر نہیں سکتے. آپ کو یہ خیال تھا کہ سارے میرے ساتھ, جیسے ہی میں فوج میں ایک بہادری کے ساتھ گھسوں گا دشمن کی فوج میں, تو پیچھے سے پورا لشکر میرے ساتھ گھس جائے گا, لیکن وہ لشکر ڈر گیا کیونکہ آپ نے بہت زیادہ بہادری دکھائی. تو پھر عبداللہ بن زبیر جو تھے واپس پلٹے تاکہ اپنے ساتھیوں کے پاس آئیں, اپنی جان بھی بچائیں, اور دوبارہ سے پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے حملہ کریں تاکہ دشمن کا ایک نقصان ہو. ورنہ اکیلے لڑنے میں آپ کو پتہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ سوائے آپ کی شہادت کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, دشمن کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. تو عبداللہ بن زبیر واپس پلٹے, اور ظاہر ہے ان لوگوں کو ملامت کی ہوگی کہ میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ تم اس طرح نہیں کر سکتے جیسا میں کہہ رہا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن زبیر کے جو بیٹے ہیں نا حضرت عروہ, وہ بتاتے ہیں, صحیح حدیث ہے کہ میرے والد کی کمر میں اور جسم میں جہاد کے اتنے بڑے بڑے زخم اور کھڈے تھے کہ میں ان کھڈوں میں بچپن میں انگلیاں ڈال کے کھیلا کرتا تھا. ساری زندگی نبی کے ساتھ عبداللہ بن زبیر نے لڑنے میں لگائی, اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی لڑائیوں میں لگائی. تو اتنے بڑے بڑے زخموں کے کھڈے پڑ گئے تھے, پھر وہ زخم سوکھ گئے تھے تو وہ کھڈے ہوتے ہیں نا, تو کہتے ہیں میں بچپن میں نا اپنے والد کی کمر میں اور جہاں جہاں زخم کے گڑھے ہوتے تھے ان میں انگلیاں ڈال کے میں کھیلا کرتا تھا. تو یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے ان آیتوں پر عمل کیا. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ دو صورتوں میں, ایک صورت تو میں نے بتائی وہاں پر ہے کہ آپ میں لڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے, آپ اتنے کمزور ہیں. تو یہ مثال کے طور پر آپ میدان میں آپ دیکھ رہے ہیں دشمن کی فوج ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں, اور ادھر مجاہدین 10-15 ہیں. سامنے دشمن کے جو فوجی ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں, اور ان کے سامنے آپ جو ہیں 15-20 ہیں. تو ظاہر ہے ایسے موقع پہ شریعت نہیں کہتی کہ آپ لڑیں, ایسے موقع پہ آپ بھاگ سکتے ہیں کیونکہ اسباب کی دنیا میں فتح ناممکن ہے. تو اللہ نے اجازت دی ہے, یہ راہ فرار اختیار کر لو جس کا آگے ذکر آئے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے, دشمن 1 لاکھ ہے اور آپ کے فوجی 50,000 ہیں, دشمن کی تعداد آپ سے ڈبل ہے, پھر اگر میدان جنگ میں آپ ہیں تو پھر اسلام کیا کہتا ہے, آپ 2 صورتوں میں پیچھے ہٹ سکتے ہیں. ایک پینترا بدلنے کے لیے, ایک اپنے ساتھی کی پناہ میں آنے کے لیے, ساتھیوں کی جماعت کی. اس کے علاوہ اگر آپ پیچھے ہٹے, یعنی بزدلی دکھائی آپ نے, آپ کے دوست لڑ رہے ہیں اور آپ میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, قرآن کہتا ہے تم بھاگ تو رہے ہو لیکن باء بغضب من اللہ, واپس جو آ رہے ہو تو اللہ کے غضب کو اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہو, اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھے. اگلی آیتیں ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. یہ انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں, چونکہ وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے, تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم یہ جو سورہ انفال کا رکوع نمبر 2 اور 9 پارے کا رکوع نمبر 16, فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ, یہاں سے اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.